جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کروں گی کہ بعض دفعہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جب وہ آپ کے سامنے آتی ہیں یا وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوں یا آپ کبھی کھڑے ہوں اسکرین دیکھ رہے ہوں تو آپ ایک دم سے اس پہ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے آپ کچھ کر نہیں پاتے۔ مگر المیہ یہی ہے کہ جو خاموشی سے جو بات میں کر رہی ہوں کہ یہ وہ المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو تباہ کر رہا ہے، اس کو کسی اور دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جہاں ہم نے کل ایک خبر دیکھی کہ پنجاب کی دارالحکومت لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں فارم ڈی کے پہلے سیمسٹر کی جو 21 سالہ طالبہ فاطمہ حسین نے مبینہ طور پر عمارت کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ یہ وہ خبر ہے جب میں بھی دیکھ رہی تھی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ لیکن اسی یونیورسٹی کا اگر میں ذکر کروں تو اسی یونیورسٹی اور اسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد اویس سلطان نے لاسٹ منتھ جو ہے مبینہ طور پر حاضری کی کمی اور امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کے دباؤ سے تنگ آ کر عمارت کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ یہ واقعات کوئی بالکل مختلف نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں، یہ حادثات نہیں ہیں۔ اسی سال میٹرک کے نتائج کے بعد کم از کم 3 بچے ناکامی کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھے۔ آئے دن اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں اور جب سنتے ہیں تو ہم صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، کوئی اس کے اوپر ہم نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام واقعات ایک ریئلٹی ہیں، حقیقت ہیں، اور وہ والی حقیقت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بٹر ریئلٹی۔ ہمارے معاشرے میں بچوں اور نوجوانوں کو جذباتی اور نفسیاتی ضروریات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا جاتا، جس کے نتیجے میں اس طرح کی خبریں اور پھر یہ اس طرح کی اموات ہونا بچوں کی، اور جس گھر میں اس طرح کے بچوں کی اموات ہوتی ہیں تو اس گھر کا اسانہ حال ہوتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر کیا ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا اس طرح کے کوئی جو ہے غلط قدم اٹھائیں، ہم پہلے ہی اس کا تدارک کر لیں؟ کیا ہم اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نوجوان خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کس طرح انہیں روکا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر درِ شہوار، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں درِ شہوار؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کو صبح بخیر، بہت شکریہ کہ آپ آئی ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی خبر ہو، کوئی بات ہو تو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے درِ شہوار۔ سب سے پہلے تو یہی سوال میں کروں گی کہ اس طرح کی خبریں آنا یا یہ ذہنی دباؤ کا بچے شکار ہو کے خودکشیوں کی طرف چلے جائیں تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا کہیں گی، کس طرف یہ اشارہ کرتی ہیں چیزیں؟ بالکل ماہنور، یہ دراصل جتنی علامات ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھ رہی ہیں اس قسم کی، یہ ذہنی صحت کے بحران کی علامات ہیں۔ یہ ہمیں ان سب کے کازز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ان سب کے پریشرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن انڈرنیتھ جو ایک درد چھپا ہوا ہے وہ سب کا ایک ہے۔ اٹس اے ڈپریشن دیٹس گوئنگ آن، جو ان کی زندگی کے اندر جو دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں، اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ، مطلب ان کی ریزنز ہوتی ہیں۔ بچوں کے اندر مختلف ہیں، بڑوں میں مختلف ہیں، دفاتر میں مختلف ہیں، یونیورسٹیز میں مختلف ہیں، تو لیکن سب کا درد سب کا ایک ہے، اور سب از اے کرائی فار ہیلپ، جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ سب کے سب سگنلز ہمیں پہلے دے رہے ہوتے ہیں کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا وجہ ہے درِ شہوار کہ کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ طلبہ کو وہ غیر ضروری دباؤ ڈال رہے ہیں، یا پھر حاضری، نتائج اور پھر نمبرز حاصل کرنا، والدین کی طرف سے پریشر، یہ سارے چیزیں مل کے؟ بالکل بالکل ماہنور، اسی طرح ہے کہ یہ تمام فیکٹرز جو ابھی آپ نے بتائے ہیں ہمارے اوپر، بچوں کے اوپر اسپیشلی جو اسکولز میں ہیں، ایک بچوں کو نتائج، ریزلٹس پروڈیوس کرنے کی ایک مشین سمجھا جانے لگا ہے کہ انہوں نے اچھا ہی پرفارم کرنا ہے، اور اس اچھے کا سٹینڈرڈ بھی ہم نے خود ہی، اساتذہ نے خود ہی ایک سیٹ کیا ہے۔ ہر بچے کی صلاحیت، اس کی کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی پروگریس لیولز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑی فلیکسیبلٹیز رکھیں۔ ہم نے اٹینڈنس کو اتنا زیادہ اہمیت دی ہے کہ ہم نے اس کے اندر بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو یا ان کی اپنی جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کو ضرورت اتنی نہیں سمجھا جتنا ہم نے سختی کو اہمیت دی ہے اداروں میں۔ ابھی جس طرح آپ نے دیکھا، یہ ہمارے سامنے جو خبریں آئی ہیں جس میں نوجوان نے خودکشی کی، اس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا ایگزام میں، اسی طرح کل جو طالبہ تھیں انہوں نے کوشش کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بطور معاشرہ ہم بچوں کی ذہنی صحت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بالکل مہنور، ایسا ہی ہے۔ دراصل ہم اس اسٹگما ہمارے ساتھ
جڑا ہوا ہے کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر بات کرنی ہے تو بات کرنی کس طرح سے ہے. ہم سب سے پہلے خاندانوں میں ہی ان باتوں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ایک بہت عام لفظ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی چیز سے سفر کر رہا ہو تو اس کہتے ہیں آپ اسٹرانگ بنو، آپ کمزور، آپ اس کو ایک ڈپریشن کو یا آپ کی کسی کمی کو آپ کی کمزوری بنایا جاتا ہے. اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مجھ سے بات کرو. آپ کو جو مسئلہ ہے وہ آپ جب بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے آپ پھر نتائج کی طرف بھی بات کرنے لگتے ہیں. جب آپ نتائج کی طرف بات کرتے ہیں تو حالات بدلنے لگتے ہیں. پھر بچے کو بہت سی چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں. زندگی میں صرف اور صرف نمبرز آپ کی قدر نہیں بتاتا کہ جو ہے آپ کی ویلیو آپ کی نمبرز کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے بچوں کی، کہ اگر اچھے نمبرز ہیں تو وہ بچہ اچھا ہے، اچھے نمبرز نہیں ہیں، ریزلٹس اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے. صحیح. اچھا نور شوار، سب سے مین چیز مجھے لگتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا، گھر سے جب بچہ نکلتا ہے پڑھنے کے لیے، یہاں پہ پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ جب تعلیمی اداروں میں سب ہو رہا ہے تو تعلیمی اداروں میں جو آپ کا اساتذہ ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں پیرنٹس سے، پیرنٹس کی. کیونکہ ہر چیز جو ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے کا زیادہ تر وقت جو ہے ہاف ڈے، مور دین ہاف ڈے، وہ اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا اسکولس میں گزرتا ہے، یونیورسٹیز میں. تو اگر بچوں کو گھر کے نظام کے حساب سے بات کی جائے تو بچوں کو ایک سیف پلیس، بچوں کو گھر میں ماحول ایسا ہو جہاں وہ اپنی دل کی بات، اپنی پریشانیوں کو کھل کے واضح کر سکیں. انہیں جج نہ کیا جائے، بچوں کے اوپر ایکسٹرا پریشر نہ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے ایکسپیکٹیشنز بہت دفعہ ان ریئلسٹک ہو جاتی ہیں پیرنٹس کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یا تو کسی اور بچے سے موازنہ کرنے لگتے ہیں. اپنے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو ایک ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر وہ گھر میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کریں، بلکہ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے وہ جیسا بھی پروڈیوس کرے گا، چاہے وہ کوئی رزلٹ دے گا، نو میٹر واٹ، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو آپ نے کسی رزلٹس کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ بچے کے اندر سیکیورٹی کا احساس لے انسیکیورٹیز ہی کر آتا ختم ہے. ہو جائیں گی بالکل اس طرح. بالکل اس طرح وہ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ محسوس کرے گا کہ اگر میں کبھی زندگی میں ہارا یا ناکامی بھی ہوئی، آپ کو معلوم ہے ناکامی بھی از اے کائنڈ کہ جس میں آپ سیکھنے کا، سیکھتے ہیں. ہاں، ہر ناکامی بھی آپ کو ایک سبق دے کے جاتی ہے. آپ اس کو سیکھنے اور سمجھنے کا ایک پروسیس کا ذریعہ بنائیں. بچوں کو اس بات کی اویئرنیس دیں کہ بیٹا ہار کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، فیلئر کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس طرح اس سے کوپ کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم مدرسوں کی بات کریں، طالب علموں کے لیے وہاں پہ اچھے کاؤنسلنگ کی فراہمی ہونی چاہیے، ان کی سہولت ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ کمپینس ایسی چلائیں کہ بچوں کے اندر اویئرنیس پروگرامز اس طرح سے ارینج کریں کہ بچوں کو اویئرنیس ہو کہ بھئی اگر کریئر کاؤنسلنگ ہونی ہے یا اگر کبھی وہ اسٹریس کر رہے ہیں پڑھائی کا تو وہ کس طرح سے اس سے کوپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کو جو پالیسیز بنائی جائیں اس کے اندر تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے، چاہے وہ گریڈز کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کی اٹینڈنس سے ریلیٹڈ ہو. اچھا بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ایگری کریں گے اس سے کہ دورشوار کہ بچے جو ہیں ناکامی کے خوف سے یا صحیح مارکس نہ لانے کے خوف سے ایگزامز ہی نہیں بیٹھ پاتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے کتنا ان کو جو ہے اسٹرینتھن بنانے کے لیے کیا ایسی کون سی ٹپس ہیں جو والدین کو خاص طور سے گھر میں کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایگزام سے پہلے ہی بچے جو ہیں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسز جو ہمارے سامنے آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہی چیزیں تھیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ کو اس بات کی ٹریننگ ہونی چاہیے یا وارننگ سائنس جو ہوتے ہیں نا ہر بچے کا ایک انزائٹی لیول ہوتا ہے. ہر بچے کا ایک ایگزام سے پہلے ایک انزائٹی اور اسٹریس کا ہونا اٹس نارمل میکانزم ہماری باڈی کا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ بچہ کسی انتہائی قدم کی طرف چلا جائے. کچھ وارننگ سائنس وہ پہلے سے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامس تو آپ کے اینڈ آف دا ایئر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا سال جو اساتذہ اور والدین اس بچے کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آپ کو بہت سے وارننگ سائنس دیتا ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کلاس میں جو ایک ہوم ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے اندر بھی وہ اسی طرح پرفارم کر رہا ہوگا. اور دوسری بات یہ اگر وہ دباؤ میں ہے
تو ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹس پورے سال میں آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہوں گے. تو یعنی کہ اس بچے کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو انڈیویجول سپورٹ دیں. ایک ہوتا ہے کلاس میں جس میں آپ سب کو آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، انہوں نے ان کو پڑھایا اور ان سب کو کو ایک ساتھ ہی ایک پڑھا جیسا رہے ہیں، آپ نے بالکل. ٹریٹ کیا. لیکن کچھ بچوں کو اگر ایکسٹرا ٹائم چاہیے یا ان کو ایکسٹرا کاؤنسلنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس سہولت موجود ہونی چاہیے اسکولس میں. اسی طرح اداروں میں کے علاوہ اگر آپ گھر میں بات کریں تو پیرنٹس کو اتنی انوالومنٹ رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ ان کے اکیڈیمک پرفارمنس کے اوپر بھی نظر رکھیں اور ان سے بات چیت کرتے رہیں، تاکہ جو مسئلہ انہیں آخر میں سمجھ میں آئے گا جب ان کا اسٹریس اتنا بڑھ رہا ہے تو سال پورا آل اوور دا ایئر وہ ان کو ان سے بات کریں گے تو وہ بہت جگہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے مینیج کریں اپنی اسٹڈیز کو، کہیں ایکسٹرا اگر کلاسز چاہیے تو وہ کس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے ڈاکٹر درہ شہوار کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے گھر سے تو جب اسکول داخل کراتے ہیں بچوں کو تو یہ سوچا جاتا ہے کہ چلیں اگر گھر میں یہ چیزیں سیکھی اسکول جائے گا تو سیکھ جائے گا. ایک یہ لفظ بہت زیادہ یا سیکھ جائے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچہ اسکول جانے لگ جائے تو وہ چیزیں جو ہم اس سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ چیزیں سے سیکھ جانی چاہیے، یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن آ جانی چاہیے اور اسے ہر طرح سے جو ہے نا بہتر سے بہتر ہی اب ہونا چاہیے. تو یہ کیوں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک حد تک تو یہ بات میں کوئی غلط چیز نہیں ہے غلط سوچ، نہیں ہے لیکن کہ اس کے لیے پھر آپ کو ہاں اسٹیپ بھی لینے پڑتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں جہاں تک بات رہے گی کچھ رسپانسبلٹیز سوللی جو ہوتی ہیں وہ گھر والوں کی ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیونکہ آپ بچے کو ایک مدرسے ادارے بھیج رہے ہیں، دا مین رسپانسبلٹیز اکیڈیمکلی جو اسکول والوں نے دیکھنی ہے، جو اس کی تربیت سے متعلق جو رسپانسبلٹیز ہے وہ گھر والوں کی. یو کین ناٹ مکس بوتھ تھنگس کہ آپ تمام کی تمام رسپانسبلٹیز گھر والے اسکول والوں کو دے دیں یا اسکول والے جو ہیں وہ گھر والوں کے اوپر چھوڑ دیں. اگر دونوں ہی طرف اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے تو جو مسائل جنم لیتے ہیں نا، بلیم گیم پھر نہیں رہتا. بعض اوقات ہم اپنی جو لیکنگز ہوتی ہیں وہ دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر ہم ایک بلیم شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اولاد آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. آپ نے گھر میں ایک محفوظ ماحول کیا آپ نے وہ دیا ہے؟ اگر آپ نے دیا ہے اور آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسکولس کی طرف سے کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایز اے رسپانسبل پیرنٹ آپ اس کو پہلے ہی ایڈریس کر لیں گے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پکڑ پائیں، اگر آپ نے بچہ آپ سے نہیں شیئر کر پایا کیونکہ شاید آپ کی ایکسپیکٹیشنز بعض اوقات بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ کبھی کبھار پیرنٹس کی بھی ہوتی ہیں اور آپ کی ٹیچرس کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے اور اگر وہ رزلٹ آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے تو ان کا بھی ایک ایگو لیول ہوتا ہے سم ٹائمز جس کو وہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت جگہ ان پہ اساتذہ کا، اسٹریس کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اچھا ایک بات اور بھی ہے درہ شہوار، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی بچوں کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں شروع سے ہی. اگر آپ نوٹ کریں ہم اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں. بعض دفعہ بچے لنچ کمپلیٹ کر کے نہیں آتے، پورا نہیں فنش کر کے آتے تو کہا جاتا ہے کہ آپ گڈ گرل نہیں ہیں، گڈ بوائے نہیں ہیں، اسے فنش کر لیں. لائک ایسے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے نا ان کو ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اس چیز کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوف ہی وہ لے کے آتے ہیں تو بڑے خوف پھر بعد میں بنتے رہتے ہیں. یہ جو ابھی ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو خبریں ہمارے پاس آئیں، کل ایک اسٹوڈنٹ کی فاطمہ کی ہم بات کر رہے تھے، پھر اس سے پہلے اسی یونیورسٹی کے ایک اور بچے نے جو ہے خودکشی کی. ان کے پیچھے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ کوئی اگر آپ ایک ایز اے سائیکالوجسٹ اگر آپ بات کریں تو. مہنور دیکھیں یہ بہت ہی دردناک سوال ابھی آپ نے پوچھا. دیکھیں ہم کسی بھی ایک ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم کسی یہ ہمارے پورے یہ پرابلم ہمارے پورے معاشرے کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس ڈفرینٹ علامات کے ساتھ واضح ہو رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا جیسے کہ یہ ہمارے خودکشی کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ سیڈلی ٹو سے کہ ہمارے پاس ایسے یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں جو جی ہمارے سامنے بالکل آتے ہیں، بالکل. بہت سے ان رپورٹڈ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے. وہی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنی بات کو دہراؤں گی کہ آپ کو وارننگ سائن جو بھی بچہ اس انتہائی قدم کی طرف جاتا ہے وہ دراصل وہ شدید ذہنی درد کیونکہ میں یہ ہوتا ایک ہے. دن میں نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے چل رہے بالکل چین ایک بنی ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو شدید ذہنی درد ہے وہ اس ذہنی درد سے نجات چاہتا ہے. یہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے یا اس کے اندر عقل کی کمی نہیں ہے جو یہ اس قدم کے فیصلے وہ لے رہا ہوتا ہے. وہ یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سائنس شو کرتا ہے کہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں شاید زندگی میری ختم ہو جائے گی اگر میں نے پرفارم اچھا نہیں کیا. اس کو
آگے ہوپلیسنس دکھائی دیتی ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، اساتذہ کو ضرورت ہے کہ بچوں کو اس بات کو سکھایا جائے کہ بیٹا صرف رزلٹس ہی آپ کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ رزلٹس آپ کی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرتے، گریڈز بالکل. ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے. لیکن اگر ہم جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اس کی اچھے اور برے ہونے سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی پوری شخصیت ہی ایک اچھی یا بری جڑی ہے کسی ایک چیز کے ساتھ. جب تک وہ اچھا کر رہا ہے تب تک وہ محبت یا اچھا ہونے کا حقدار ہے، اس پہ وہ یہ لیبل ادروائز ہوگا. نہیں. بالکل ادروائز یہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا سنوارنے کی ضرورت ہے. جو سوسائٹی ہے اس کا رول یہی ہونا چاہیے کہ بہتر کی امید رکھیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو کامیابی اس سے بھی ایکسپیرینس آپ کو ایکسیپٹنس ہوتا آف ہے. فیلئر از ویری بالکل امپورٹنٹ اینڈ بالکل ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس، یہ یہ اسکولس اس سے بھی ہمیں زیادہ ہاں امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر درہ شاہوار آج کے پروگرام میں آپ آئیں، اور آپ کو کہیں گے یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.